السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا۔ سارے صحابی ہمارے آقا کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب ایمان لا چکے، 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑے حوصلے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ، ایک شیر اور عطا کر۔ اب تیری مرضی، چاہے عمر ابن خطاب دے دے یا عمرو ابن حشام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غض و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ بجھا دوں گا۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور کہا، عمر، تیور کچھ اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا، چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ہی ختم کر دوں گا۔ مسکرا کے بولے، گھر کی تو خبر لو۔ عمر نے کہا، میرے گھر کو کیا ہوا؟ ان صاحب نے کہا، تمہاری بہن فاطمہ حضور کی نوکر بن گئی ہے۔ غصے میں بہن کے گھر کا رخ کر لیا۔ اندر سے قرآن کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے۔ غصے والی آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ عمر نے کہا، تم سابی ہو گئے ہو، دین کو چھوڑ دیا، بتوں کی وفاداری ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب بولی، عمر، تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم و جبر کرنا ہے کرو، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر؟ کہا، جو تم پڑھ رہے تھے، کیا تم مجھے سنا سکتے ہو؟ کہا، تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ عمر دھو رہے ہیں اپنے بدن کو، میرا رب دھو رہا ہے ان کے دل کو۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن تو اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے تاب ہو گئے عمر۔ کہا، عمر کی عمر تو برباد ہو گئی۔ مجھے لے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر۔ حمائل کی تلوار ہے، بہنوئی ساتھ ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کی سوراخوں سے دیکھا کہ صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے۔ تلوار حمائل کی ہے، ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ نے کہا، دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آیا تو استقبال کریں گے، نیت اچھی نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ گلے میں کپڑا ڈالا تھا۔ حضور نے پکڑ کر کہا، عمر، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو۔ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی ساری گلیاں گونجنے لگی۔ اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، حضور، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا، اللہ کا دین، اللہ کا میں سچا نبی ہوں۔ تو کہا، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں۔ ایک صف کی قیادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، دوسرے صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں۔ میرے حضور درمیان میں ہیں اور ملکوتی قافلہ صحن میں آ کے اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں،
وہ تو کوئی اور خبر سننے کے بے چین تھے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آؤ عمر، کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو تم میرے عمر کا ذکر کیا کرو۔ میری عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، شیطان میرے عمر کو دیکھ کر دور بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے، ایسا اسلام لائے کہ ساری زندگی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے ہی ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں، اور خاص طور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔